Assalamu alaikum dear viewers, welcome to my channel in the knowledge world علم کی دنیا میں الفصل الثانی عشر فی آداب اللباس 12 نمبر فصل میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ لباس کی جو آداب احکام ہے وہ ذکر کر رہے المسلم یران اللباس قد امر اللہ تعالی بھی بقوله یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ مسلمان اس کا عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ نے لباس کا بھی حکم دیا ہے، ایسا نہیں کہ شریعت میں صرف بس نماز ہے، لباس کا بھی حکم ہے کہ اے انسان لباس اپناؤ نماز کے وقت، جب بیت اللہ مسجد وغیرہ میں جائے اور عام زندگی میں بھی۔ وامتن بھی بقولہ، اور یہ ایک احسان اللہ نے بتایا کہ اللہ کی طرف سے احسان زینت ہے کیا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ اس سے تمہارا بدن چھپتا ہے، پرائیویٹ پارٹس چھپتے ہیں، اس کے علاوہ تمہارے لیے زینت ہے۔ ظاہر کے لباس میں انسان، لڑکی لڑکا، عورت خاتون، مرد سب اچھے لگتے ہیں، جتنا لباس آگے کم ہوتا جائے تو اتنا درندہ لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا، جی کو نہیں بھاتا۔ وفي قوله تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، پھر لباس میں بعض لباس جنگ کے ہوتے ہیں اور بعض سردی گرمی کے ہوتے ہیں۔ وفي قوله تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون، تو زیر وغیرہ اسلحے سے لیس ہونے کے جو لباس ہے سب لباس میں داخل ہے۔ آگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کھاؤ پیو والبسو، پہنو صدقہ بھی کرو، بغیر اسراف ولا مخیل، اسراف بخل اور تکبر نہ کرے۔ لباس کے لیے درج ذیل آداب محترم حضرات: الاول اللہ یلبس الحریر مطلقا سواء کان فی ثوب و عمامہ وغیرہما، ریشم لباس استعمال نہیں کرے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو دنیا میں پہنے گا نا لم یلبسو فی الآخرہ، آخرت میں اسے محروم ہوگا۔ پیغمبر علیہ السلام نے ایک مرتبہ ریشمی کپڑا، چتڑا، ٹکڑا لے کر ہاتھ میں سونا وغیرہ، پھر کہا کہ ان ھذین حرام علی ذکور امتی، کہ مرد کے لیے حرام ہے سونا اور ریشم اور عورتوں کے لیے صحیح ہے۔ نمبر 2 اللہ یطیل ثوبہ سروالہ برنسا ورداء لا یتجاوز کعبیہ، چاہے قمیص ہو، شلوار ہو، تہبند ہو، ازار ہو، برنس ہو، کوٹ ہو، واسکٹ ہو، جو کچھ بھی ہو لباس میں، وہ اتنا لمبا نہ بنائے کہ مرد کے ٹخنے اس میں چھپے رہے۔ حدیث کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، یہ والا حصہ پر جہنم میں جلے گا۔ اور اگر کوئی تکبر کی وجہ سے ایسا کرے گا ان تمام کپڑوں میں، من جر شیئا خیلاء لم ینظر الیہ یوم القیامہ، تو قیامت میں نظر رحمت سے محروم ہوگا۔ نمبر 3 یسر لباس الابیض علی غیرہ، سفید لباس زیادہ بہتر ہے، ورنہ سے تو تمام رنگ جائز ہے۔ البس البیاض فإن اطہر و اطیب وکفنوا فیہا موتاکم، کفن بھی سفید میں بہتر ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مربوعا، برا سے بیان کرتے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت میانہ قد والے تھے، میں نے ایک مرتبہ سرخ مائل رنگ کپڑے میں اسے دیکھا، بہت خوبصورت تھے، تو مکمل سرخ کپڑے کا استعمال بھی مردوں کے لیے مکروہ ہے۔ نمبر 3 ان تطیل المسلمۃ لباس لیستر قدمیہا، خاتون کے لیے صحیح ہے کہ قمیص اور شلوار لمبی بنائے تاکہ اس میں اس کے پاؤں چھپے رہے۔ وان تسبل خمارها علی رأسها فتستر عنقها ونحرها وصدرها، اور پھر چادر دوپٹہ شالس ایسی رکھے، دوپٹہ اتنا ہونا کہ اس میں گردن بھی چھپے، سینہ بھی چھپے، اور آگے والی حصے پیچھے والی سے تمام سر وغیرہ اس میں چھپے، جیسے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا تھا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جلباب اپنے اوپر اوڑے۔ جلباب وہ کپڑا جو سر سے تاپا چھپائے اس کو، اور حکم ہے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ وَآبَائِهِنَّ، کہ غیر محرم رشتوں کے لوگ کسی کے سامنے اپنی زینت کا اظہار خواتین نہ کرے۔ اور اس آیت میں بھی یہ ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن۔
نمبر 5، اللہ تختم بخاتم الذهب، سونے کا انگوٹھا نہیں پہنے گا، مرد کے لیے جائز نہیں ہے، خواتین کر سکتی ہیں، جیسے پہلے بھی حدیث میں گزر چکا۔ اور یہ مقابل کے حدیث والے الفاظ ہے کہ ایک شخص کے ہاتھ میں انگوٹھا دے گا پیغمبر سونے کا، تو اس نے کیا کر دیا، پھینک دیا، پھر کہا کہ یعمد احدکم الی جمرۃ من نار فیجعل بیدہ، تو ایک انگارہ ہے ہاتھ میں ڈالنا۔ تو خاتون کو دے سکتے، بیو کو دے سکتے۔ نمبر 6، لا باس للمسلم يتختم بخاتم الفضة وينقش في فصه اسما، ہاں سفیدی یعنی چاندی والا انگوٹھا بنا سکتا ہے، ضرورت کے لیے اس میں کوئی نگینے میں نام وغیرہ بھی لکھ سکتا ہے، یا مہر بنانا چاہے، لیکن پھر بھی کوئی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی، ایک اہم شخص کے لیے بہتر ہے، ویوقع بالسکوک وغیرہ ہو، چیک وغیرہ دستخط کے لیے، توقیع کے لیے، اسناد کے لیے، سگنیچر اور اہم کاموں میں صحیح ہیں۔ جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفیدی کا انگوٹھا بنایا تھا، یعنی چاندی کا، اس میں نقش کیا تھا محمد رسول اللہ۔ وَكَانَ يَجْعَلُ فِي الْخِنْصَرِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَىٰ، بائیں ہاتھ میں چنگل انگوٹھی میں ڈالتے تھے، اس حدیث میں بھی یہی بات ہے۔ نمبر 7 کہ اللہ يشتمل الصماء وهي يلف الثوب على جسمه ولا يترك مخرج منه ليديه، کہ ایسا کپڑا بھی اپنے اوپر نہیں لپیٹے گا جسم پر مکمل، کہ ہاتھوں کے لیے اس میں سوراخ نہ ہو، آستین نہ ہو، اور نماز میں یا کام کے لیے ہاتھوں کا نکالنا مشکل ہو، بالکل ایسا لگے کسی نے لپیٹ لیا ہے اس کو۔ اور اس طرح سے ایک چپل جوتی میں جانا بھی منع ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دیکھ، لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليخفيها ولينعلهما جميعا، یا تو دونوں نکال دیا، دونوں ڈال دیا۔ نمبر 8 یہ لا يلبس مسلم لبسۃ المسلمہ، کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں خاتون کا لباس اپنائے، یا خاتون جو مرد کا لباس اپنائے، مشابہت تشابہ ممنوع ہے، جیسے حدیث کہ لعن اللہ المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء، وہ مرد ملعون ہوتے ہیں جو خواتین کا لباس، شکل و صورت شباہت اختیار کرتے، اس طرح سے خواتین جو مردوں کا کیا کرے لباس اپنائے، جیسے اس حدیث میں بھی ہے، دیکھیں لعن اللہ الرجل یلبس لبسۃ المرأة والمرأة تلبس لبسۃ الرجل، دیکھ۔ نمبر 9 کہ ضم تعالی بدء بالیمین، جب کوئی کپڑا پہنے یا چپل یا کنگھی کرنا چاہے تو دائیں طرف سے کرے، اور جب نکالے یا بند کرنا چاہے یا اتارنا چاہے تو بائیں سے شروع کرے، جیسے حدیث ضم تعالی احدکم فلیبدأ بالیمنی، چپل جوتا وغیرہ کرے تو پہلے دائیں میں ڈالے، وإذا نزع فلیبدأ بالشمال۔ نمبر 10 یہ یبدأ فی لبس ثوبہ بالیمین، دائیں جانب سے پہلے پہنے، جیسے کہ اس حدیث میں عائشہ صاحبہ کہتی کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمن فی شأن کل فی نعلہ وترجل وطہور، کہ صفائی ستھرائی میں، وضو میں، غسل میں، اور اس طرح سے کچھ پہننے میں، کنگھی کرنے میں داہنی جانب سے کرتے تھے پہلے۔ نمبر 11 یقول اذا لبس ثوبا جدید وعمامہ والملبوس جدید، نیا کچھ پہننے پر، لباس یا جو کچھ بھی ہو تو یہ دعا پڑھے، اللہم لک الحمد انت کسوتنی، یا اللہ تو نے پہنا ہے، اسألک خیر و خیر ما صنع له، یا اللہ یہ خیر میں مجھ سے استعمال کر دے، اعوذ بک من شر و شر ما صنع له، جس میں جو برائی ہو سکتی ہے یا جس کے لیے اس سے بچائے۔ نمبر 12 یہ یدعو لأخیہ المسلم اذا رآہ لبس ثوبا جدیدا یقول له، جو کوئی مسلمان نیا کپڑا وغیرہ پہن کر دیکھے تو اس کو یہ کہہ دے، ابلغ واخلق لدعائہ صلی اللہ علیہ وسلم بذلک لأم خالد لما لبست جدیدا، ام خالد سے نے جب نیا کپڑا پہنا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابلغ واخلق، منا تم پہ پرانا ہو جائے،